زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محبت کرنے والے بھائی جناب محمد فرحان اشرف صاحب نے اج دی اس پاکیزہ محفل واسطے مینوں حکم فرمایا، عاشق مدینہ جناب حاجی محمد اشرف صاحب اپنے بیٹے محمد قاسم اشرف مرحوم دی روح نو ایصال ثواب کرن واسطے اس محفل دا انعقاد فرمایا تاکہ حضور دی محبت و شریعت دا پیغام حضور دے غلاماں تک پہنچایا جا سکے۔ اس محفل دے انعقاد تے مبارکباد بھی پیش کراں گا اور دعا گو بھی ہاں کہ اللہ تعالی مرحوم قاسم بھائی دی قبر نو حضور دے ودعا دے مکھڑے دے جلویاں دے نال منور فرمائے اور والد دے دکھی دل تے گھر والیاں دے دکھی دل تے اللہ صبر دا مرہم عطا فرمائے۔ محفل نماز مغرب تو بعد شروع ہوئی، میں کچھ تاخیر دا شکار ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ خیریت نال آپ دی اس محفل وچ حاضری ہوئی۔ اس مسجد دے اندر اور اس علاقہ دے اندر میری پہلی حاضری ہے، تہاڈی اور میری یہ پہلی ملاقات ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ پہلی ملاقات دا سبب بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضور دی نسبت دی وجہ تو مل بیٹھے ہاں، حضور دی ذات دی، حضور دے ذکر دی وجہ تو مل بیٹھے ہاں۔ یہ اللہ دا بہت بڑا کرم ہے۔ لوگ دنیاوی معاملات واسطے مل بیندے نے، کوئی سود لکھن یا دین واسطے مل بیندا ہے، کوئی گپا مارن واسطے بیندے نے۔ ساڈے بہن دا مقصد ہی یہ ہے کہ اس دا ذکر کریے جدا ذکر خود خدا فرماندا ہے، اس سونے تے درود پڑھیے جس تے درود اللہ خود بھی بھیجدا ہے اور سانو بھی حکم عطا فرماندا ہے۔ اس آقا دی غلامی وچ اپنے آپ نو لے کے جائیے اور غلامی دا حق ادا کرن دی کوشش کریے کہ جنہاں دے غلاماں نو اللہ اس جہان دے اندر بھی اور اس جہان وچ بھی عزتاں عطا فرماندا ہے۔ آپ توجہ فرماؤ گے، کچھ باتاں عرض کرنیاں نے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمات الحق نو جاری فرمائے۔ گجرات دے اندر میں جدوں بھی حاضر ہونا ہے میرے واسطے فخر اس بات میں کردہ، اس بات تے فخر کہ اس شہر دے اندر آیا ہے کہ جس شہر دے اندر اہل سنت دا او عظیم سرمایہ لیٹیا ہویا ہے کہ جس دی محنت، جس دی محبت، جس دی شفقت اور اہل سنت واسطے جس دی خدمات کدی بھی اہل سنت فراموش نہیں کر سکتے۔ حکیم الامت، استاذ الاساتذہ، شیخ القرآن، شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، زباں پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ حضرات گرامی، محافل آپ نو پتہ ہے کہ انہاں دی کوئی کمی نہیں، محفلاں بہت نے۔ ایک ریسرچ دے مطابق پوری دنیا وچ جو محافل ہوندیاں نے انہاں وچوں سب تو زیادہ صرف ویکینڈ تے محفلاں ہوندیاں نے، ہفتہ اور اتوار۔ کچھ ایسے ملک نے کہ جتھے صرف ربیع الاول شریف دے اندر محافل دا انعقاد کیتا جاندا ہے۔ کچھ ایسے ملک نے کہ جتھے محرم یا عظمت صحابہ یا عظمت آل بیت دی بات ہوئے تو محافل ہوندیاں نے۔ لیکن پاکستان والیاں تے اللہ دا کرم ہے کیونکہ میرے آقا کریم نے اس خطہ ہند دی طرف موو کیتا اور ایک پیار بھرا سانس لے کے فرمایا مینوں ہندوستان وچوں اپنی محبت دی خوشبو آندی ہے، مینوں ہندوستان وچوں اپنے عاشقاں دے پیار دی خوشبو آندی ہے۔ ہن صدیاں پہلے حضور نے جو خوشبو محسوس فرمائی اگر مینوں کہن دیو وہ مجدد الفسانی دی خوشبو بھی ہو سکتی ہے، وہ احمد رضا بریلوی دی خوشبو بھی ہو سکتی ہے، وہ مہر علی شاہ گولوی دی خوشبو بھی ہو سکتی ہے، وہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی دے پیار دی خوشبو بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ویل چیئر تے بیٹھے خادم رضوی دے پیار دی خوشبو بھی ہو سکتی ہے۔
کدرے ممتاز قادری دی محبت دے جذبے نے، کدرے علم الدین غازی شہید دی محبت دے جذبے نے، کدرے کوئی عاشق کسے رنگ وچ، کدرے کوئی کسے رنگ وچ۔ اور پھر محافل دا اہتمام اتنا ہوندا ہے کہ ساڈے ہاں باپ دی کل دی محفل ہووے تے اتھے بھی حضور دا میلاد، اور اگر بیٹی دی رخصتی ہووے تے اتھے بھی حضور دا میلاد۔ پھر محافل اتنیاں ہوندیاں نے کہ ایک ایک دن دے اندر کئی محفلاں حضور دا ذکر خیر ہے، یہ ختم نہیں ہوندا تو 11ویں والے پیر دی 11ویں شروع ہو جاندی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق آپ دی عظمت و شان تے محافل دا انعقاد کیتا جاندا ہے، کدرے فاروق اعظم دی عظمت نو سلام کیتا جاندا ہے، کدرے عثمان غنی دے حیا دا ذکر کیتا جاندا ہے، کیونکہ گر کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا ہے میرا یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ اور کدرے علم دی پیاس ہووے تو جس نو علم دے شہر دا دروازہ میرے نبی نے بنایا اس علی دا ذکر خیر کیتا جاندا ہے۔ کدرے حسنین کریمین دیاں باتاں ہوندیاں نے، کدرے غوث اعظم دا عرس ہوندا ہے، کدرے ولیاں دے عرس ہوندے نے، تو پورا سال محافل دا سلسلہ رہندا ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ پوری دنیا وچ سب تو زیادہ حضور دا ذکر پاکستانی سندے نے، اولیاء دا ذکر پاکستانی سندے نے، صوفیاء دا ذکر پاکستانی سندے نے، آل بیت اور حضور دے صحابہ دا ذکر پاکستان وچ کیتا جاندا ہے، لیکن انہاں نے ذکر سن کے اس نو اپنے اندر نہیں اتاریا۔ یہی وجہ ہے کہ جو میلاد دے جلوس واسطے چنڈی لا رہا ہوندا ہے نا، وہ بعد وچ دکان تے ملاوٹ کر کے مال ویچدا ہے، کیونکہ میلاد اندر اتاریا نہیں، انہیں صرف گلی سجائی ہے، انہیں روح نہیں سجائی۔ اس نے میلاد دا لنگر کھا کے اپنا پیٹ بھرے ہے، اس نے اپنی روح نو حضور دے کردار والی خوراک نہیں دیتی کہ روح بھی پاکیزہ ہو جائے۔ جس ملک دے اندر اتنا حضور دا ذکر ہوئے، اس ملک وچ کوئی نئی جتی پا کے مسجد آ جاوے تو پھر واپسی تو ملدی نہیں۔ آخر کون لوگ نے کہ جو حضور دے نام دی محفل بھی مناندے نہیں اور مصطفیٰ دے رنگ وچ رنگے بھی نہیں جاندے؟ اودی وجہ یہ ہے کہ محفل منائی انٹرٹینمنٹ واسطے، محفل منائی فلانو بلا لو رونق چنگی لا لیندا ہے، فلانو بلا لو او انڈیا دے گانیاں دیاں طرزاں تے نعتاں چنگیاں پڑھ لیندا ہے، فلانو بلا لو او دے کول راگ چنگا ہے، او کوئی ایسا بھی تے بلا جو تیری روح دا تعلق مکین گنبد خضرا دے نال بحال کر جائے، جو تینوں دس جائے کہ تو کملی والے دا غلام ہے، تو اپنے ملک وچ پھر تے تاویں پتہ چلے کملی والے دا غلام ہے، اور تو امریکہ دیاں گلیاں چ پھر تے تاویں کہندا ہوویں رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ آخر میلاد منان والا، 11ویں دا لنگر کھان والا، حضور دے والدین دے ذکر دیاں محفلاں کرن والا، عقیدت دے ہار نچھاور کرن والا، عقیدت دے نال گلیاں سجان والا، آخر میلاد منا کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ بات سمجھ نہیں آندی، دل تسلیم نہیں کردا کہ ذکر ودہا دے مکھڑے دا کرے اور زبان تے جھوٹ ہوئے، آقا دیاں باتاں کرے اور دکان تے بہ کے ناپو تول وچ کمی کرے، اب آقا دیاں باتاں کرے، حضور تے منہ بولی بہن نو عزتاں دتیاں نے، تو سکی بہن دے حق تے ڈاکا ماریں، تو اس طرح غلامی دا حق ادا نہیں ہوندا۔ میلاد یا محافل دیگر جو نے انہاں دا اثر ادوں ہوئے گا جدوں اسی تربیت لین دے مزاج لے کے بیٹھاں گے، کیونکہ ساڈے ہاں تربیت دا فقدان ہے، فقدان ہے تربیت دا۔ حضرات گرامی ساڑے روڈاں تے ایمبولینس وچ مریض مردہ مر جائے نا تے اگلا راہ نہیں دیندہ، کیونکہ تربیت نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساڑے ملک دے اندر اپنے محلے دے ایک گھر وچوں بچی نکلے اور گھر واپس آن تک وہ ہلکے کتے کولو تے نہیں ڈردی، لیکن محلے دے جوان دے نظر دی بدی کولو ڈردی ہے، کیونکہ تربیت نہیں ہوئی۔ انسان جس دی تربیت کرنی سی ادھی نہیں کیتی،
اور جدی ضرورت نہیں سی ادی کر دیتی. اگر تربیت کیتی جائے تو ہوندا کی ہے؟ شیر جنگل دا جانور ہے, درندہ ہے, انہوں جنگل دا بادشاہ کہندے نے. شیر نظر آ جائے تو بندہ ڈردا ہے, لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ وہی شیر کہ جو خونخوار ہے, جدے کولو لوگ ڈردے نے, ایک بندے نے تربیت کیتی, بچہ شیر دا لے آندا, انہوں پالیا. ہن وہی شیر بڑا ہو گیا, قداور ہو گیا, اپنی پوری جوانی چاہ گیا, لیکن جنہیں تربیت کیتی سی وہ اشارہ کردہ کرسی تے بہ جاندہ ہے. وہ اشارہ کردہ کہ اگ دا رنگ ہے, رنگ نو اگ لگائیے, ایدے وچوں چھالانگ لگا, وہ لگا جاندہ ہے. تسی یوٹیوب تے, فیس بک تے, الیکٹرانک میڈیا تے ذرا سرچ تے کرو کہ کیا کیا نظارے ملدے نے. سرکس بھی جا کے ویکھو کہ لوگاں نے درندیاں دی تربیت کیتی. ہاتھی دی سنڈ وچ پینٹنگ پرش دے کے کیا تصویر بنا, انہوں جو تصویر دکھائی ہاتھی نے او بنائی. ہن جنگل وچ تے باراتا نہیں جاندیاں, تے باندر نو کنے دسیا سورے کن جانے. یعنی میں بات سمجھانے واسطے کر رہے ہیں. جنگل دے درندے نو بندے سکھایا ہے کہ سائیکل کس طرح چلانا ہے, وہ سائیکل چلاندا ہے. نواب کس طرح بننا ہے, وہ نواب بندا ہے. چودھری کس طرح بندا ہے. کی مطلب انسان تربیت کر کے انہیں شیر نو سدھار لیا ہے. اگر تیری تربیت وچ اتنا اثر ہے تو دس تو درندے نو تے سکھایا ہے, دھی نو فاطمہ دا کردار کیوں نہیں سکھا سکیا؟ سوال یہ ہے کہ اگر تو باندر نو سکھا سکتا سی تو پتر نو مسجد دا راستہ کیوں نہیں دکھایا؟ کیونکہ اسی تربیت نہیں کرتے. محافل بھی لوگ خرچہ شادی تے بھی اس وجہ تو کردے نے کہ ساڈا نہ ہوئے, اور میلاد تے بھی اس وجہ تو کردے نے ساڈا نہ ہو. کوئی ایک محفل ایسی مناؤ کہ جدے اپنا نہ ہوئے, محفل دا مقصد یہ ہوئے جو بھی آوے او دے دل وچ نہ حضور دی محبت دا نور نظر آئے. حضرات گرامی, کیونکہ اسی مخلص نہیں. میں مثال دے طور تے ایک بات عرض کرن لگا کہ آپ دے اس محلے دے اندر یقیناً سارے مسلمان رہندے ہوں. اس مسجد دے ارد گرد میں مثال دے طور تے فار ایگزامپل کہہ رہے ہیں کہ 1000 گھر ارد گرد ہوگے گا. ہن تساں نے سوچ کے دسنا ہے, کیونکہ میں تے پہلی باری تواڈے محلے چ آیا کہ تواڈے محلے چ کوئی یہودی رہندا ہے, کوئی سکھ, عیسائی, مجوسی, یعنی کوئی غیر مسلم نہیں رہندا. نہ یہ غیر مسلم رہندے نے تے شاید ہی اتھے کوئی پلیت مرزائی بھی نہیں رہندا ہوئے گا. یعنی تہاڈا یہ پورا محلہ مسلمانوں دا ہے. اسی طرح ہر گھر دے اندر مسلمان آباد. اس مسجد دے ارد گرد میں مثال دے طور تے کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی گھر نے انہوں میں 1000 کر کے ہے, سب مسلمانہ دے نے. ہر گھر وچ جو مسلمان پیدا ہویا ہے او دے کان وچ آزان بھی دتی گئی, اقامت بھی دتی گئی. ہر گھر والے اپنے بیٹے دی شادی کردے نے تے کارڈ تے نکاح من سنتی بھی لکھ دے نے, اور پھر اپنے بیٹے دی شادی تے نکاح بھی پڑھاندے نے. اگر کوئی مر جائے تو قرآن پاک دا ختم بھی ہوندا ہے. سوال یہ ہے کہ سارے مسلمان رہندے نے, کیا فجر دے وقت مسجد دسدی ہے کہ اتھے مسلمان رہندے نے؟ جس علاقے وچ عیسائی رہندے نے نا, ایتوار نو انہاں دا گرجا گھر دسدا ہے کہ اتھے عیسائی رہندے نے. جس علاقے وچ ہندو رہندے نے انہاں دے مندر دیاں بجدیاں گھنٹیاں دسدیاں نے کہ اتھے ہندو رہندے نے. تو بازار وچ چل کے بھی نہیں دس سکدا کہ اتھے مسلمان رہندے نے, کیونکہ تیری چال بھی انگریزاں والی ہو گئی. تو بیٹے دی بارات نکال کے بھی نہیں دس سکدا کہ مسلمان دی بارات ہے, کیونکہ او بھی ہندوؤں تے یہودیاں دی کاپی کرن لگ پیا. مینوں دس تے صحیح, تو 24 گھنٹیاں وچ کتنی دیر مسلمان نظر آیا؟ یہ کیوں ہویا کہ اساں صرف وقتی طور تے لذت لین واسطے میلاد کر دیتا, اس نو اندر نہیں اتاریا.
میرے نبی دا دین چاہتا ہے تربیت ہوگی. قرآن کریم وچ حضور دا جتھے میلاد بیان ہویا ہے اتھے رب کریم نے دو باتاں دا خصوصیت نال ذکر کیتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ. ایک اے ہے کہ میرا محبوب دنیا چ آیا ہے تو اس واسطے آیا ہے کہ میں محبوب دے ذریعے تواڈے دلاں دی صفائی کرا دیں, تنو تزکیہ نصیب ہوگی. اور دوسری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, تانوں کتاب و حکمت دا علم نصیب ہو جائے. یعنی قرآن اور حدیث. تمام علماء نے لکھیا کہ حکمت تو مراد حدیث ہے. قرآن اور حدیث رب دے فرمان دا بھی پتہ ہوئے, مصطفیٰ دے فرمان دا بھی پتہ ہوئے. حضور اس وجہ تو آئے کہ دلاں وچوں قدورتا نکل جان. حضور اس وجہ تو آئے کہ بچھڑے دل مل جان. حضور اس وجہ تو آئے کہ پتھر اگے چکن والیاں نو خدا تک پہنچا دیتا جائے. حضور اس وجہ تو آئے کہ جتھے ماں وکتی سی اتھے جنت کھچ کے ماں دے قدمہ تھلے رکھی جائے. حضور اس وجہ تو آئے کہ جتھے لوگ چٹے غلام نو عزت نہیں دین دے اتھے کالے بلال نو بھی عزتہ دے دیتیاں جان. حضور اس وجہ تو آئے کہ جتھے غریباں تے ظلم ہوندہ ہے اتھے مکے دے غریب بلال نال مصطفیٰ ایک برتن وچ کھانا کھا کے دسن کہ میرے تو بڑھ کے نفاست بھی کسی دی نہیں اور میرے تو بڑھ کے شفقت و رحمت بھی کسی دی. ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تزکیہ فرمایا, تعلیم دیتی, اپنے ارشادات دیتے. پھر جو 200 سال تک لڑائیاں پہ کردے سن نہ ایک برتن وچ کھان پین لگ پے. جنہاں دے ویر قتلاں دے سن انہاں دیاں جفیاں پوائیاں صلح کرائیاں. ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے آدمیت کو نئی طرز پہ ڈالا. جس نے ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا. جس نے کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا. جس نے اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں. نام سنتے ہیں تو سب صلی علیہ کہتے ہیں. امام الانبیاء چاہتے نے کہ اسی بدلیے. میرے مصطفیٰ کریم نے نا او زبانہ جو جھوٹ دی کرواہٹ نہ لت پت سن انہاں نو سچ دی مٹھاس دیتی. او اکھاں کہ جو بد نگاہی دے گناہ وچ سن انہاں نو حیا دے پردے دیتے. میرے بھائیو امام الانبیاء نے نا تزکیہ فرمایا. تو میلاد دی محفل ہوئے کسی قسم دی محفل ہوئے اس دا مقصد یہ ہے کہ پیغام مصطفیٰ روح وچ اتاریا جائے. لیکن اقبال کہندا ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. میرے بھائیو دیکھ لو چند دن پہلے فلسطین دے اندر جمعے دا ایک خطبہ دیتا گیا اور اس جمعے دے خطبے وچ عالم دین نے صرف 2 لفظی گفتگو کر کے کیا صفحہ سے دیاں کرو. اور گفتگو کی سی اس نے کیا کہ میں تو انہوں کی دساں تسی کی سمجھو گے تسی میرے لفظاں نال کی بیدار ہوو گے. 40,000 تو زیادہ لاشیں مسلمانوں نو جھنجوڑ نہیں سکے تو میرے لفظ کی جھنجوڑن گے. میں نے ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب میں اتھے رہ کے انہوں اتھے جا کے جنگ تے نہیں کر سکتا. میں آکھیا پیپسی تے چھڑ سکتا ہے میکڈونلڈ تے چھڑ سکتا ہے نا.
یعنی اگر تو اتھے بیٹھے جنگ نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ چیز کہ جس دے نال اسرائیل فائدہ حاصل کر کے مسلمانوں تے ظلم کرن دے ہتھیار بنا رہے ہیں تو اس دے ذریعے انہوں نے نقصان تے پہنچا سکتے ہیں. لیکن اتھے تقریراں ہوندیاں نے ضمیر نہیں جاگدا. ایک بزرگ بیٹھے سن, ایک بندہ آ کے کہندا ہے بابا جی پتہ نہیں دل نو کی ہو گیا. جمعے دا خطبہ سنیا, پھر محفل میلاد وچ بیٹھا, غوث اعظم دی 11ویں سنی, لیکن نہ دل نصیحت نہیں پکڑدا. قرآن وچ قیامت دا ذکر سنیا, میرے آقا فرماندے نے سورہ ہود نے تے مینوں بڈھا کر دتا. وہ صورتاں کہ جنہاں وچ نہ رب دی پکڑ دا ذکر ہے, جنہاں وچ قیامت دی عذاب دا ذکر ہے, جنہاں وچ قیامت دی حول ناکیاں اور جہنم دے اندر عذاب دا ذکر ہے, حضور فرماندے نے انہاں نے مینوں بڈھا کر دیتا ہے. اسی قرآن پڑھیا سمجھیا نہیں, حدیث پڑھی سمجھی نہیں, میلاد دی محفل ہوئی سمجھی نہیں. پوری محفل تو بعد کسے کو لو پوچھ لو محفل کیسی سی, 2 گلاں ہون گیاں انہاں وچوں ایک ہوئے گی. ایک تے ایک کہن گے بھائی بڑی سر چنگی سی, یا یہ آئے گی با مولوی کوئی راضی نہیں کیتا مزہ نہیں آیا, یا آکھن گے با بہت مزہ دیتا ہے سر چنگی سی, یا آکھن گے مزہ نہیں آیا. سوال یہ ہے تو ہوٹل تے گیا مزہ لین, تو کسی کارنل فوڈ شاپ تے گیا مزہ لین, تو رب دے گھر وچ بھی مزہ لین آنا سی. محفلاں وچ مزہ لین نہیں آئی دا, نبی دا دین سکھن آئی دا. طالب علم بن کے آئی دا. جدوں کوئی دین سکھدا ہے تے دین اس نو عزتاں دے دیندا. مگر قرآن دے سبق بلا بیٹھے, درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. چاٹ لی ہم نے کتب فلسفہ انگلش کی, ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا. اپنے پڑھنے کو منگائی تو نے لندن سے کتاب, ارے گھر سے ہمسایہ کے قرآن بھی منگایا ہوتا. تو جدوں تک اسی قرآن سمجھاں گے نہیں, کیونکہ قرآن اللہ دا پیغام ہے, وہ میسج ہے جو اپنے محبوب دے ذریعے اپنے بندیاں دی طرف بھیجی ہے, لیکن اسی اس دی طرف توجہ نہیں دیندے. ایک بزرگ نو دے نال ملاقات ہوئی تو میں عرض کر رہا سا کہ آدمی نے کیا کہ حضرت پتہ نہیں کی ہو گیا کہ سب کچھ سن دے ہیں لیکن دل عبرت نہیں پکڑتا, دل کوئی سو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا غلط کہہ رہے ہیں. اگر قرآن وچوں جہنم دے عذاب, اللہ دی پکڑ اور اس دی گرفت دا ذکر سن کے بھی, اور جنہ قوماں نے نافرمانی کیتی انہاں تے عذاب اتریا اور انہاں دی جو پکڑ ہوئی اس دا ذکر سن کے بھی اگر تیرا دل عبرت نہیں پکڑدا تو پھر اے نہ کہہ دل سو گیا ہے, اے کہہ دل مر گیا ہے. انہیں پوچھیا حضرت اس دی بات کیے کہ دل مر گیا ہے. فرمایا پتر سوئے ہوئے نو جھنجوڑیے تے جاگ جاندہ ہے. سوئے ہوئے نو نہ جھنجوڑیے, ہلائیے, جتنی مرضی پکی نیندر ہوئے تھوڑا جیا زیادہ ہلاؤ گے جاگ جائے گا, لیکن جیڑا ہلان نال بھی نہ جاگے وہ مردہ ہوندا ہے, زندہ نہیں ہوندا. میرے بھائیو آؤ محافل دے مقاصد نو پورا کریے, اپنے آپ نو نا حضور دی غلامی وچ لے کے آئیے. جو حضور دے غلام بندے نے سانو نا صرف حضور دا غلام ہونا ایدہ نام چاہیے, اسی حقیقت وچ حضور دے غلام نہیں. بڑی معذرت دے نال کدھرے کوئی انگریز دا غلام ہے, کدھرے کوئی یہودی دا غلام ہے, کدھرے کوئی ہندو دا غلام ہے. میں عجیب پریشانی وچ مبتلا ہاں
کہ میلاد حضور دا کرے اور بیٹا دولہا بنے تو پھر کاپیاں ہندوؤں دیاں کیتیاں جان. دیکھو نا اللہ نے سانو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کے اللہ فرماندا ہے بندو میری مرضی دے مطابق چلو گے نا تو پھر جنت ملے گی. اس طرح کھاؤ جس طرح میری مرضی ہے, اس طرح پیو جس طرح میری مرضی ہے, اس طرح رہو جس طرح میری مرضی ہے. اچھا مالک زندگی دے اتنے معاملات نے, سونا جاگنا, معاملات زندگی, ماں باپ, بیوی بچے, رشتہ دار, بہت ساریاں چیزاں نے, تو سانو اتنا تے دس دے کہ ہر چیز دے متعلق تیری مرضی کیا ہے کہ اسی کس طرح کریے. تو میرے رب کریم نے نا صرف ایک بات فرمائی, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں بنان والا دس رہے ہیں, میں نا اپنا محبوب تانوں دیتا ہے, بس یار نو ویکھدے جاؤ, جو سونا پیا کردا ہے تسی بھی کر لو, میری مرضی پا جاؤ گے. لیکن اساں حضور دا دامن نہیں چھوڑ دیتا, آقا دی شریعت کو لو دور ہو گئے, بچیاں دے پردے اتر گئے, نوجوان بیرا روی دا شکار ہو گئے. محفل وچ بیٹھ کے جان والا گھر جا کے قرآن نہیں کھولے گا, پھر موبائل تے وہی گندیاں تصویراں تے ویڈیو دیکھن لگ پے. حالانکہ وہ محفل وچ آیا سی کچھ سبق تو لے کے جانا, کچھ پیغام تو لے کے جانا. رات دا وقت ہے, ایک بچہ اپنے گھر داخل ہویا, انہیں مصلی بچھا لیا اور 2 رکعت نفل پڑھ کے نا رو رو کے سجدے چ سر رکھ کے تے اللہ کو معافی پیا منگتا ہے. ماں قریب آ کے کہندی ہے میرے پیارے بیٹا مسجد وچ گیا سی, واپس آ کے مصلے تے بہ کے رو کیوں رہے ہیں؟ کہندا ہے امی جی مولوی صاحب نے نا مسجد وچ بیان کیتا ہے, اور بیان کردیاں کیا ہے کہ اگر اللہ دی نہیں منو گے نا تو جہنم وچ جاؤ گے, اور جہنم وچ تے بڑے بڑے کافر ہون گے. تو میں اس بات نو سوچ کے رو رہے ہیں کہ کیا اسی ہن اتنے گر چکے ہاں کہ رب دی بھی نہیں من رہے اور ساڈا انجام کافراں نال ہوے گا. تو حضرات گرامی اس بات نو ذرا سوچو, اس تے غور کرو. قرآن پاک تے اساں نے کتنا عمل کیتا. قرآن نو نا بڑی معذرت نال اساں نے صرف قرآن نو کل چلم واسطے رکھ دیتا ہے. کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا تو ڈاکٹر کہہ دین کہ لا علاج ہے, لیکن روح نہیں پہ نکل دی, پریشانی بن گئی ہے, تو پھر اسی کول بیٹھ کے قرآن پڑھ دیاں, سورہ یاسین پڑھ دیاں. وہ دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت دی سختی ختم ہو جائے. لیکن اقبال نے کیا سی کہ ظالم تو قرآن وچوں تلاش بھی کیتا تو مرنا تلاش کیتا, تو قرآن وچوں جینا تلاش کیوں نہیں کیتا؟ قرآن تو ہی پڑھدا ہے, قرآن تے حسین بھی پڑھیا سی, مگر انہیں قرآن وچوں جینا انج تلاش کیتا, گلا کٹا کے نیزے تے بھی قرآن پڑھ کے دس رہا سی. حسین نے قرآن وچوں زندگی تلاش کیتی. قرآن وچوں سانو ہدایت ادوں ملے گی کہ جدوں اسی قرآن نو پڑھ کے سمجھ کے اس تے عمل کریں گے. رب کریم نے ایک جگہ تے ارشاد فرمایا کہ قرآن دا نور کچھ ایسے لوگ نے کہ جنہ دے دل منور نہیں کرتا. سنو میرے رب دا قرآن فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. قرآن نو پڑھ کے کچھ گمراہ ہوندے نے, کچھ ہدایت پاندے نے, لیکن اللہ فرماندا ہے قرآن گمراہ کرن نہیں آیا. قرآن گمراہ کرن نہیں آیا, قرآن تو ہدایت دینا آیا ہے, لیکن قرآن فاسق نو ہدایت نہیں دیتا. جو فاسق ہوئے گا, جدی اندر فسق پایا جائے گا,
قرآن انہوں ہدایت نہیں دے گا. قرآن دا نور ہدایت دے دل نو روشن نہیں کرے گا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا. اچھا اے اللہ پھر دس دینا فاسق کون ہے. مختلف جگہ تے فاسقین دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے. جتھوں میں تلاوت کر رہے ہیں پہلے پارے چو اتھے اللہ رب العزت نے 3 نشانیاں بیان کیتیاں. ہن قرآن پاک سنو اور ذرا اس تے غور کرنا کہ کیا یہ چیز ساڈے وچ تے نہیں پائی جاندی. میں اس تو بعد ایماندار دیاں نشانیاں بھی بیان کراں گا. پھر ہر بندہ سوچے کہ قرآن نے جو مومن دی نشانی بیان کیتی ہے وہ ساڈے چ پائی جاندی ہے یا فاسق دی نشانی ساڈے چ پائی جاندی ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اے اللہ فاسق کون نے؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. فاسق دی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ نال وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے. وعدہ رب نال کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ جس تعلق نو جس رشتے نو اللہ نے جوڑن دا حکم دیتا ہے وہ اس رشتے نو بھی توڑ دے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت انتظار وچ رہندا ہے کہ فساد کتے پہ سکے. یعنی وہ فساد برپا کرتا ہے. یہ معاشرتی فساد ہوئے یا دینی فساد ہوئے, جو بھی فساد برپا کرے گا وہ فاسق ہے. دو بھائیاں دا پیار اج کل لوگاں نو نہیں جے پچدا, کوشش وچ ہوندے نے لڑائی کتھے پوے. بہو اور ساس اگر گھر وچ پیار نال رہ رہے نے تے خاندان دا کوئی ایسا بندہ ہوئے گا جنوں روٹی نہیں ہضم ہوئے گی جب تک لڑائی نہیں کراوے گا. ادھروں اٹھے گا ادھر جا کے چگلی, ادھروں اٹھے گا ادھر جا کے چگلی, فلاں نے تیرے بارے چ اے کر دیتا, فلاں نے تیرے بارے چ اے کر دیتا. اور اسی طرح جنازہ جا رہے آسی, دکھ دا موقع ہے, ایک اپنا عزیز قبر وال جا رہے ہیں, تے اس نو ثواب پہنچان واسطے اگر کوئی کلمہ پڑھ لیا تے ایک دی بازو پکڑ کے کہندے نے نہیں نہیں یہ تے بدعت ہے. نماز تو بعد کلمہ بخاری دی حدیث نال ثابت ہے لیکن اتھے بھی کہندے نے بدعت ہے. ہن مینوں بھی دسو یار اگر کلمہ اتھے نہیں پڑھنا تے پھر وہ جا دس دیو کتھے پڑھنا. دینی فساد بھی اور معاشرتی فساد بھی. ایک او بندہ کہ جو اللہ نال وعدہ کر کے توڑ دیندا ہے. ہن پتہ جی اساں اللہ نال کتنے وعدے کیتے ہوئے نے. جدوں بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے نا مسلمان ہوندا ہے تو اس دا مسلمان ہونے نال مسلماناں دے گھر پیدا ہویا, ہوش انہیں سنبھالی, تو جتنے بھی قرآن وچ اللہ رب العزت نے حکم دیتے نے یہ بندہ اللہ نال وعدہ کر لیندا ہے کہ اسی انہاں تے عمل کریں گے. نماز چھوڑی اس نے اللہ نال کیتا وعدہ توڑ دیتا. اچھا بندے دا وعدہ یہ ہے کہ میں بندگی کراں گا اور اللہ دا وعدہ یہ ہے کہ میں تینوں رزق دیاں گا, اور رزق دا ذمہ اس نے خود لیا ہے. بندہ پوری زندگی بھی وعدہ توڑدا رہے نا مگر وہ ایک منٹ واسطے بھی وعدہ خلافی نہیں کردا. وہ جڑا سجدہ نہیں کر رہا رزق انہوں بھی دے رہے ہیں. حضرت بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ, بچپن دا زمانہ ہے, والدہ نو کہندے نے کہ اماں میں دین پڑھن جانا ہے. تو ماں نے کہا کہ والد تیرا فوت ہو گیا ہے, تو ہی میری امیداں دا سہارا ہے, میری نظراں سامنے رہے, تو کوئی محنت کردا ہے تو کچھ کما کے لے آنا ہے تے گھر دا خرچہ چلاندا ہے, تو جائیں گا پڑھن تے پھر گھر دا نظام کس طرح چلے گا. تو حضرت فرید نے نا اپنی والدہ نو جفی مار کے نا ایک بات کہی اپنی بولی وچ.
آپ نے کیا مائے نی ایک مولا ملیا جیڑا کل نو رزق پہنچائے، نہ گھٹ تولے نہ منہ بولے، جیڑا دیندیاں ڈھل نہ لائے، اگلا قرضہ ساتھوں منگدا نہیں، او تو تازہ رزق پہنچائے، اے جے مولا ہوندیاں مائے تینوں اجے اعتبار نیا۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ امام احمد ابن حنبل دے استاد نے، امام احمد ابن حنبل دے استاد نے شقیق بلخی دے شاگرد نے حاتم اسم، حاتم اسم دے شاگرد نے امام احمد ابن حنبل۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے، حاتم اسم دا جدوں وصال ہویا تو آپ دی زوجہ دے کول علاقے دی کوئی خاتون افسوس واسطے آئی اور کہندی یہ کہ افسوس بہت ہویا ہے، زندگی دے اسی طرح معاملات نے، لیکن ایک گل تے دس، حاتم صرف مسجد بھی جا کے سجدے کردا رہا ہے یا بچیاں نو پڑھاندا رہا ہے یا تیرے واسطے کما کے کچھ چھوڑ بھی گیا ہے، تو کھائیں گی کی؟ حاتم اسم دی زوجہ نے نا آنسو صاف کر کے کیا، بہن تینوں کنے دسیا کہ حاتم مینوں کھلاندا ہے؟ حاتم کھلان والا نہیں سی، حاتم کھان والا سی، اپنے حصے دا کھا کے چلا گیا ہے، کھان والا کل بھی، کھلان والا کل بھی اتھے سی، کھلان والا آج بھی اتھے۔ بعض لوگ ایسے ہوندے نے کہ جنہاں نو ویکھ کے بندے کہندے نے کہ انہوں کچھ ہو گیا نا تے گھر والے بھوکے مر جان گے، اور جدوں انہوں کچھ ہوندا ہے تے گھر والے امیر ہو جاندے نے۔ کیوں؟ اللہ دسدا ہے رزق او نہیں دیندا، رزق میں دینا، تو او دا وعدہ ہے کہ میں رزق دیاں گا۔ پتھر وچ کیڑے نو رزق دیندا ہے۔ خود سوچ انسان، ماں دے رحم دے اندر 9 مہینے 6 مہینے تو بعد بھی کدی کدی بچہ پیدا ہو جاندہ ہے، لیکن وہ زیادہ زندہ نہیں رہندا، 7 ماہ تو بعد بھی ہو جاندہ ہے، وہ زندہ رہندے نے بعض دفعہ، لیکن انہاں دے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ جاندی ہے، دماغی معاملہ کوئی نہ کوئی پریشانی رہ جاندی ہے، کچھ ہوندے نے جو صحیح ہوندے نے، لیکن 9 ماہ جو ماں دے پیٹ وچ رہندے نے وہ ذرا سالم الاعضاء ہوندے نے، اچھے یا ملونہ نو باہر بھیجاں گے، کیوں؟ اس واسطے کہ اسی عاشق رسول دے نہیں، اسی عاشق ہاں یورپ دے۔ حضور نال سچا عشق، جیڑا سچا عشق ہوندا ہے نا، جدوں نعرے لان والا قدمہ تے کھلوتا بھی ہمت نہ کر سکے تے جدوں ویل چیئر تے بیٹھا آگے بڑھ جائے تو پتہ چلدا ہے عشق سچا تے ہے نا۔ ایک سچا سچا عشق، پھر عشق دیاں محبت دیاں کچھ علامتاں بھی نے، وہ قاضی ایاز نے بیان کیتیاں نے، انہاں وچوں صرف ایک عرض کرنا ہے کہ جدے نال پیار ہوئے نا پھر وہ دے کام بھی چنگے لگدے نے۔ بندہ دعویٰ حضور دی محبت دا کرے تے نماز نہ پڑھدا ہوئے پھر ایسی بات نہیں۔ دوسری چیز آپ فرماندے نے حضور دی سنت دی اتباع، دعویٰ عشق رسول دا نال حضور دی سنت تے عمل۔ ساڑھے ہاں نا لوگاں نے صرف اس وجہ تو کہ نبی دی سنت تے عمل نہ کر سکن، پہلے زمین تو اٹھا کے کرسیاں تے بٹھا کے ہن شادی عالم وچ کھڑے ہو کے کھلاندے نے، کیوں؟ یہ اپنے نبی دی سنت تو دور ہو جائے۔ اج اسے اپنی اولاد نو انگریز دے طریقے نال تے کھانا سکھاندے ہیں، کل تو وڈیاں ہو جانا ہے، لیکن کتنے نے جو نبی پاک دی سنت دے مطابق کھانا سکھاندے ہیں۔ سنت دی اتباع۔ اور تیسری چیز آپ فرماندے نے بڑے ہی حضور نو پیارے ہو جاؤ گے اگر درود دی کثرت کر لو، درود دی کثرت۔ اور صوفیہ فرماندے نے اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اصحاب بدر دی تعداد دے مطابق 313 واری روزانہ ضرور پڑھ لو، 313 واری۔ تو اگر اسی بات پہ عمل ہو گیا تو بہت زندگی سبحان اللہ بن جائے گی، اور اگر میں 2 گھنٹے بھی بیان کراں کوئی عمل نہ کرے تو پھر فائدہ نہیں۔ اللہ
ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਕਰੇ, ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਸਦਮੇ ਕੋਲੋਂ محفوظ ਰੱਖੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦ